غیر کسی تاخیر کے ہم داستان کربلا کو شروع کرتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، یقین کو دوبالا کرنے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، عقیدتوں کے تحفظ کے لیے۔ کربلا کے ان واقعات کو اللہ کرے اللہ پاک ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے کہ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے اسی دن امام مسلم کا خط مکۃ المکرمہ میں سیدنا امام حسین امام عرش مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام اپنے اہل حرم کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمیں کوفہ کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اب ہم کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان حضرات کو اور بھی حضرت سیدنا جابر، اس طرح کے اصحاب رسول کو جب یہ بات کی اطلاع ملی کہ اب امام پاک کوفہ کے لیے جا رہے ہیں تو سب نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ کو نہیں جانا۔ کوفہ والے اپنے عہد کی مخالفت کرتے ہیں، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ وفا نہیں کرتے، وہاں کی مٹی میں وفا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد حضرت حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین چار مرتبہ جا کر کے واپس آئے۔ حسین، چاہتا ہوں کہ میں صبر کروں لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ روبے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی ہے اس وقت میں اور ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، نواز رسول اور اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے حقیقی طور پر۔ امام کو بہت سمجھایا، پیشانی کو بوسے لیے، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں زور اور طاقت کے بل پر آپ کو روک لیتا تو میں آپ اپنی طاقت بھی آزماتا، لیکن حسین آپ نہ جائیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اس سفر میں شہید ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا سب کا شکریہ، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خواب میں کوئی حکم دیا ہے اور آقا علیہ السلام کے اس خواب پر جو آقا نے حکم دیا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ خواب کیا؟ حیات رہوں گا میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، جس تاریخ کو حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں فرض کا، اپنی فرض منصبی کا کتنا خیال ہے، اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس ہے کہ پیدل چل کر آتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ تک، اور پیدل چل کر آپ نے 25 حج فرمائے، اور اب مکہ شریف کے اندر موجود ہے لیکن آپ حج نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادھر حاجی جو ہے وہ مینا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر امام علی مقام کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت سا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضرت استاد زمن نے اپنے قلم سے کھینچا ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے سیاہ غلاف سے کسی کے جلوے کی روشنی چھن چھن کے نکل رہی ہے، رات کو دن کا سما بنا دیا گیا ہے، رات کے اندر دن کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے ارد گرد عالم اسلام سے آئے ہوئے حجاج جو ہے وہ پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں۔ کعبہ اللہ اکبر 16 سنگھاروں کے ساتھ گویا کہ اپنی ساری رانائیاں بکھیر رہا ہے، اور لوگ کا جو ہے وہ اپنے بدن پر احرام باندھ کر کے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مینا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں حسین پاک کو پردہ اٹھا کر کون سا جلوہ دکھایا گیا ہے کہ حسین پاک کعبۃ اللہ کے جلوے کی بجائے اس دکھائے ہوئے جلوے میں گم ہے، اور اپنے فرض منصبی کو نبھانے کے لیے اللہ اکبر گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے رسول اللہ کی آگوش معصومیت کے اندر تربیت پانے والے حسین، اللہ اللہ، اگر حاجیوں نے احرام باندھا ہے حج کے لیے تو آپ کے لیے بھی مشیت نے حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے، حج اکبر کا انتظام
اعلان کر دیا ہے عرفات کا حج تو سبھی کریں گے، لیکن اس حج اکبر کی سعادت صرف حسین کے مقدر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حسین، ان لوگوں نے احرام باندھا ہے تو آپ بھی کمر ہمت پر جو ہے اللہ اکبر اپنے فرض منصبی کے حوالے سے غیرت و حمیت کا چست احرام باندھے۔ حاجی منا اور حاجی صفا اور مروہ کے درمیان اگر صحیح کریں گے، ان کا مسا اتنا ہے، لیکن آپ کے لیے صحیح کے لیے مکے سے کربلا تک کا انتظام ہے۔ حاجی اللہ اکبر منا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کریں گے جانوروں کی، مگر حسین تم 10ویں محرم کو اپنے لالوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ حاجیوں کے لیے منا اور عرفات میں بازار لگیں گے، حسین تم کربلا میں دکان کھولو گے۔ اللہ اکبر۔ حاجیوں کے ان دکان اور بازار سے حاجی خرید و فروخت کریں گے، لیکن حسین تم وہ دکان کھولنے والے ہو کہ اللہ اکبر وہاں خود خلاق کائنات کی جلوہ گری ہوگی۔ اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے حوالے سے وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام۔ ادھر جو ہے وہ حاجی جا رہے ہیں، ادھر امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، روکنے والے روکتے ہیں۔ امام پاک حضرت امام مسلم کا وہ خط پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرے معتمد امام مسلم نے مجھے لکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ اس طرح سے امام پاک اپنے گھر کے نفوس کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اختصار ملحوظ اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہ کہ امام پاک ابھی جو ہے وہ کوفہ سے چند منزل کے فاصلے پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حسب سابق دھوکہ کیا اور امام مسلم کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اس کے بعد آپ کے احباب نے آپ کو قسم دی امام حالات اچھے تھے، ہم جا رہے تھے کوفہ، حالات خراب ہو گئے، اس لیے اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن امام مسلم کے بچوں نے اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا باپ شہید ہوا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے کوفیوں سے۔ اور امام مسلم کی شہزادی ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا حتیٰ کہ کوفہ 2 منزل کے فاصلے پر تھا کہ ساری علاقے کی ناکہ بندیاں کر دی گئی تھی۔ ابن زیاد بدنہاد قرار دے کر کے حکم دیا کہ جاؤ، اور ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین کو جو ہے میں امام کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے امام نہیں کہا، وہ تو امام مانتا بھی نہیں تھا۔ امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے قیدی بنا کر کے لاؤ 2 منزل پر۔ امام علی مقام ابھی رکے ہوئے تھے، 2 منزل کوفہ باقی تھا۔ ایسے میں آپ کے احباب نے کہا امام کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم اس راستے کو جانتے ہیں، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات ہوئی کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا۔ اس کے بعد جیسے ہی لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ حر تھا۔ حر نے امام پاک کو ادب سے سلام کیا۔ تھا ابن زیاد کا لشکری، تھا یزید کے یہاں نوکری کرنے والا، لیکن دل سے اہل البیت کا عاشق اور شیدائی اور چاہنے والا تھا۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے فرمایا حر کیا بات ہے؟ تو حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کر کے جو ہے وہ اس کے پاس لے جا کر کے پیش کروں۔ دیکھیے حالات تھے، دل جو ہے اہل البیت کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی امام نے سنا امام کو جلال آ گیا اور امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو جو ہے وہ مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ امام علی مقام کو حر نے کہا امام اگر یہ بات مجھے کوئی اور عربی کہتا تو میں بھی اس سے بڑھ کر جواب دیتا، لیکن واللہ
آپ کی پیاری امی جان کے لیے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی آپ کی امی جان۔ اس لیے میں پلٹ کر کوئی بات نہ کہوں گا، اور شاید یہی وجہ بنی اللہ نے حور کو توبہ کی توفیق عطا کی، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حرمت کا، عزت کا خیال کیا۔ توجہ کریں، بہت عبرت کی بات ہے، جس نے سیدہ پاک کی حرمت اور عزت کا خیال کیا، یزید کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ جو نام فاطمہ کی حرمت و عزت کا خیال کرے وہ جہنم میں چلا جائے۔ این جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور حر جو ہے جہنمیوں کے خیمے سے نکل کر جنتیوں کے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، کس قدر حر! اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوئی دنوں دن، لمحہ لمحہ، گھنٹوں میں، منٹوں میں جہنمی سے جنتی کیسے بنتا ہے، تو میں کہوں گا کہ لوگ حور کو دیکھ لیں، لیکن پھر یہ بھی کہوں گا اگر منٹوں میں کوئی جہنمی سے جنتی بنتا ہے تو وجہ ایک ہوتی ہے، تعظیم سیدہ فاطمہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خطا کو جو ہے اللہ اکبر عقل کے ترازو میں تول رہے ہیں، اور سیدہ پاک کو خطا پر کہہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ واللہ ہم سنیوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اونٹنی بھی کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کا شعور اس کو آ جاتا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے، جس کو عبادت و منی کرا ہے اس کے قدم کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم کے ترازو پر محبت اہل البیت کو نہ تولا جائے، ان سے ہار جانے والوں کو سید الطائفہ بنایا جاتا ہے، اور ان سے جیتنے کی کوشش کرنے والوں کی نسلیں بھی ختم کر دی جاتی ہے، قبروں کے نشان بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہوش کا ان کے ناخن لینا چاہیے، اور یہ کوئی جو ہے مناظرانہ مباحثانہ گفتگو نہیں، یہ صرف کسی کے تڑپتے ہوئے دل کی ناصحانہ صدائیں ہیں۔ اللہ کرے لوگ جب بھی نام سیدہ لے تو ادب سے لے، احترام سے لے۔ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے، میں اس پہ بار بار عرض کر چکا لیکن بات آئی تو عرض کروں، امام اہل سنت نے اپنے کلام میں جب سیدہ پاک کا ذکر کیا تو اتنے ادب سے کیا کہ نام فاطمہ بھی قلم پر آنے نہ دیا، جہاں جہاں ذکر کیا القاب کے ساتھ کیا، آداب کے ساتھ کیا۔ دیکھیے ایک مقام پر کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، یہاں بھی نام لینے کی بجائے زہرا کہا۔ پھر اللہ اکبر، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، پھر زہرا، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس کے بعد تقریباً 3 شعر لکھے اپنے سلام کے اندر، سیدہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کے بعد مزید آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حالانکہ آج میرا عنوان یہ نہیں، لیکن بات نکل آئی تو اتنی نصیحت ضرور کرتا ہوں خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے، اہل البیت کا ذکر اپنی اوقات سامنے رکھ کر کے کرو، زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام بھی زبان پر آئے، اس لیے ہمیں کیا کہ ہم ان کی خطاؤں کو گنوائیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حور ابن یزید نے کہا کہ امام آپ کی امی جان، پاک امی جان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گا۔ امام نے دوسری بات کہی، اچھا بات چھوڑ، یہ بتا کہ یہ تیرے گھوڑے اور لشکر کیوں ہانپتا ہے؟ عرض کیا حضور اس نے مجھے کہا تھا کہ جلدی جانا، جلدی گرفتار کر کے لانا، تو میں کہیں پر نہیں رکا، میں نے کسی منزل پہ پڑاؤ نہیں کیا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اس لیے میرے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، سپاہ ہانپ رہی ہے۔ امام نے فرمایا دوسری باتیں بعد میں کریں گے، جا پہلے تیرے گھوڑوں کو اور تیرے لشکر کو پانی پلا۔
جو قیدی بنانے آیا ہے، ساقی کوثر کے نواسے کے اخلاق دیکھو، ساقی کوثر کے نواسے کے اخلاق دیکھو۔ جو قید کرنے آیا ہے اس کے گھوڑوں کو اور جانوروں کو اور اس کی سپاہ کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد امام نے فرمایا میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، اور اگر اس کے لیے تلوار نکالنی پڑے تو تلواریں نکلے گی، لیکن میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو اس نے کہا امام میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اور اسی گفتگو کے اندر پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ جاسوس بھی ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، رات ہوگی تو آپ جو ہے وہ خواتین کا عذر کر کے آپ الگ قیام کرنا، اور پھر آپ راتوں رات یہاں سے چلے جانا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتا نماز کا وقت آ گیا، نماز کے ٹائم میں تم اپنی یہ نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی جماعت الگ نہیں کروں گا، بلکہ نمازیں تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی یہاں پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جو اللہ والا ہے، تو جب وہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر اٹھانے کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخر بات تو دیکھیں نا، حضور نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور پھر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے ساتھ اس نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور پھر عشاء کے بعد ان کے خیمے الگ لگے، ان کے خیمے الگ لگے۔ رات کو امام پاک نے جب وہ فرمایا کہ ہمیں نکل جانا ہے، روایت میں آتا ہے کہ رات بھر چلتے رہے، جب صبح کو آئے تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے اسی مقام پر۔ اس کے بعد اس نے کہا امام آپ گئے نہیں؟ کہا گئے تھے لیکن پھر لوٹ آئے، یہیں رات بھر چل کے یہیں لوٹ آئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخرکار امام علی مقام سے وہ پوچھتے رہے آپ گئے نہیں؟ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ بالآخر امام نے فرمایا یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس فرات کے کنارے کو کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی کربلا کہتے ہیں، کربلا یعنی کرب و بلا۔ تو امام نے فرمایا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ وہ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی، 61 ہجری کی، محرم شریف کی دوسری تاریخ تھی۔ امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا امام نے جس وقت کربلا میں جب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹے علی اکبر، بھائی عباس، یہ جگہ کس کی ہے معلوم کر لو اور اس کی قیمت ادا کر دو۔ اور پھر اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کرنے کی بات کی تو پوچھا گیا امام ہم کتنی منزل رکے؟ مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک کتنی منزلوں پر ہم نے قیام کیا، لیکن آپ نے کسی کی قیمت ادا نہیں کی۔ آخر اس زمین کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ یہاں قیمت ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا جہاں قبریں بنتی ہے دوسروں کی زمین پہ قبریں نہیں بنتی، بلکہ قبریں تو اپنی زمینوں پہ بنا کرتی ہے، اس لیے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے، ہماری جماعت کے مستندر اور معتبر علماء نے بیان کیا۔ اب جیسے ہی خیمے کے لیے میخیں ٹھوکنے کی بات آئی تو جہاں میخیں ٹھوکی جاتی وہاں سے تازہ خون نکل آتا۔ کربلا کی مٹی سرخ تھی۔ سیدہ زینب نے عرض کیا بھیا یہاں سے تو کرب کی اور غم کی بو آتی ہے، یہاں کی مٹی میں خون ہے، یہاں کی مٹی میں سرخی ہے۔ تو آپ نے بہن سے فرمایا اے سیدہ فاطمہ کی بیٹی، اے علی کی بیٹی، حوصلے سے کام لو، یہاں حسین کا امتحان مکمل ہونے والا ہے۔ دوسری محرم کو قافلہ جب کربلا میں پہنچا، عمر بن سعد کو ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ تمہیں 4000 کا لشکر لے کر حسین سے جنگ کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا کیا میں ابن رسول سے جنگ کروں گا؟ کیا میں رسول اللہ کے بیٹے سے جنگ کروں گا؟ اس نے کہا میں جنگ نہیں کر سکتا۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، تجھے رے کی حکومت جس کا نام موجودہ تہران ہے اور یہ ایران کا دارالسلطنت کہلاتا ہے، تو اس کا پرانا نام رے تھا، تو کہا کہ رے کی حکومت پھر تجھے نہیں ملے گی، میں تجھے معزول کر دوں گا۔ اس ظالم نے رے کی حکومت کے چکر میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کو جو ہے وہ
ٹھانی اور اس کے بعد 4000 کا لشکر لے کر کے وہ میدان کربلا پہنچا. میدان کربلا میں آیا, اس نے امام حسین سے بہت ساری باتیں کی, گفتگو کی. امام نے فرمایا دیکھو میں خود سے نہیں آیا, مجھے 150 خطوط لکھے گئے تھے اور وہ خطوط جب میرے پاس آئے اور مجھے واسطے دیے گئے تب میں آیا. اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. امام نے فرمایا 3 باتیں فرمائی کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہیں واپس چلا جاؤں, یا پھر میں جو ہے کسی اور ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر جو ہے تمہارا میرا پہنچنا تمہیں ناگوار نہ ہو, یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں خود اس سے جا کر کے گفتگو کروں گا. گفتگو کی بات ہوئی تھی, بیعت کی بات تو امام حسین نے کبھی کی نہیں, اس لیے کہ بیعت کی بات تو امام علی مقام پہ الزام ہے. یہ صرف جو ہے وہ ناصبیوں کا اور خارجیوں کا اور جو ہے وہ امویوں کا ایک زبردستی کا ڈھکوسلا ہے, یہ گندی چیز ہے جو ان پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. امام نے کبھی بیعت کی, حسین جھکنے والی شخصیت کا نام ہے ہی نہیں, اور جس میں حسینیت ہے خدا نے ان میں بھی باطل کے آگے جھکنے کا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہے. حسینیت ہے باطل کے سامنے ڈٹنے کا. بالآخر وہ تینوں باتیں عمر سعد نے جو ہے وہ لکھا اور لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا. ابن زیاد نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ معاملہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک سا معلوم ہوتا ہے, اور ابن زیاد بھی اس پر کچھ سوچ رہا تھا. تو وہاں پر شمر ابن ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. یہ جو ہے وہ کوڑی تھا, چتکبرا کتا حدیث میں اس کو کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا. آگے ابھی آپ سنیں گے تو پتا چلے گا. یہ سارے اپنے وقت کے گنڈے تھے, گنڈے گندے لوگ. ان کے نسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے, ان کے حسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے, لٹیرے گندی قسم کے لوگ تھے. آپ ایک ایک کی تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی شریف لوگ نہیں تھے. یہ جو امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے, سوائے چند ایک کے, وہ بھی ان کے باپ شریف تھے, لیکن وہ شریف نہیں تھے. جیسے عمر سعد آیا تھا, اس کے والد سعد ابن ابی وقاص تھے. یہ ہمارے آقا, ہمارے امام, ہمارے ماوا ملجا ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور عمر کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہم ایک ذرہ برابر بھی دل میں کوئی گمان نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں نسبتوں کا خیال ہے. ہم اپنی طبیعت سے, اپنی تحقیق سے, اپنی مرضی سے, اپنی عقل سے, اپنے شعور سے, اپنے خرد سے کسی کو مانتے ہی نہیں. ہمارے یہاں معیار ہے, ماننے کا ایک ہی معیار ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے. حضور نے جس کو جو مقام دے دیا ہے ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں. بلکہ ہمارے مرشد حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں, اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے. ہمارے یہاں معیار ماننے کا یہ ہے, ہمارے یہاں ماننے کا او رب محمد است, وہ میرے محمد کا خدا ہے, اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے تو میرے امام اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے یوں کرتے, وہی رب ہے, وہی رب ہے, وہی رب ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. کون رب ہے؟ وہی رب ہے, وہی رب ہے. کون وہی رب ہے؟ جو خود بنتے ہیں وہ رب نہیں ہے, جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ رب نہیں ہے, جن کے دعوے اڑگم دڑگم وہ رب نہیں ہے. کون رب؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. رب وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا. جب پیدا ہونے والا ایسا ہے تو پیدا کرنے والا کیسا ہو؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد. کیسے بنایا؟ تو آگے بات آ رہی ہے, وہ کنواری پاک مریم, وہ نہ وقت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم, مگر آمنہ کا جایا. یہی بولے سبرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے سبحان اللہ, سبحان اللہ. حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا, ہم کسی بھی ایسی ہستی کو جس کو رسول اللہ نے مرتبے دیے,
ان کی اولادیں کتنی بگڑ جائیں، اولاد بگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کنعان کے بگڑنے سے حضرت نوح کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، جیسے قابیل کے بگڑنے سے حضرت آدم کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، ویسے عمر سعد کے بگڑنے سے سعد ابن ابی وقاص پہ کیا حرف آئے گا؟ تو اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں تو ہم ان کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں کوئی، کیونکہ ہمارے نبی نے جس کو مرتا، ہاں البتہ جس کو پروپیگنڈوں نے مرتبے دیے ہیں پھر ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے معیار ہے محمد الرسول اللہ، مرکز ہے محمد الرسول اللہ، محور ہے محمد الرسول اللہ۔ تو کربلا کی داستان میں جن جن اولادوں کو آپ بگڑا ہوا دیکھیں ان کے والد کے لیے کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح یزید کے بگڑنے سے حضرت امیر معاویہ کو الزام دیا جاتا ہے، اس کا بھی ہم اہل سنت خیال کرتے ہیں نسبت رسول کے حوالے سے۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو، حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ یہ نہیں، کچھ لوگ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو میں اہل بیت کا بہت بڑا دنیا کے اندر جو ہے وہ محبت کرنے والا کہلاؤں گا، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اور جب تک کہ ہم 4-6 لوگوں کو گالیاں نہ دے دے، یاد رکھنا تبرعی بننا یہ مروانیوں کا کام تھا۔ علی والوں نے کسی پہ کبھی تبرع کیا ہی نہیں ہے، علی والے تبرع نہیں کرتے۔ علی والوں، ایک بات بتاؤں، تبرع وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہستیاں ایسی ہے کہ پیار کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حسین کے حسن نے فرصت نہیں دیا، ہم دشمنوں کی طرف دیکھیں کب؟ اور واللہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ اس کو قیامت میں پکڑیں گے تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ میں نے کہا جس کے لیے ایسے ایسے یار ہوں گے اس کو قیامت میں فرصت کہاں ملے گی؟ کبھی جلوائے نانائے حسین ہوگا، کبھی جلوائے بابائے حسین ہوگا، کبھی جلوائے برادر حسین ہوگا، کبھی جلوائے اصل حسین ہوگا، کبھی جلوائے نسل حسین ہوگا۔ اس میں ایسے گم ہوں گے کہ ہمیں محشر کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بے دم شاہ یوں کہتے بڑی دمدار باتیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ سبحان اللہ۔